حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، محدث، محقق اور علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ آخرکار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو ان بزرگ نے ان کو ایک وقت بتا دیا کہ فلاں وقت خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیعت ہو گئے، اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ امام راضی کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے کو دہریہ کہا کرتے تھے، اور یہ منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام راضی کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی دہریہ سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے ہی وہ دہریے گھائل ہو جاتے تھے، یعنی کہ ان کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے امام راضی کے پیر کی زندگی ہی میں امام راضی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان امام راضی کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ شیطان نے آ کر امام راضی سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام راضی نے فرمایا کیوں نہیں، وجود تو ہے ہی۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام راضی نے ایک عقلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام راضی نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح 10 دلیلیں دیں، شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دلائل پر دلائل دیتے جا رہے ہیں اور شیطان سب کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 70 دلیلیں پیش کیں اور شیطان نے ان سب کو توڑ دیا تو اب امام راضی کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میری ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ لاجواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے، اور جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے وجود میں عقلاً نعوذ باللہ مجھے بھی شبہ ہوگا، اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہوگا۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دے دیں اور شیطان نے 99 دلیلیں توڑ ڈالیں، اور امام راضی پسینہ پسینہ ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ کچھ عرصہ تک ان کا ایک بزرگ سے تعلق تھا، اسی وجہ سے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام راضی کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف فرمایا۔ اس وقت وہ شیخ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے راضی، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے الفاظ امام راضی کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام راضی کے کان میں آئی، اے راضی، یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں؟ امام راضی نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے، بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جس کو وہ توڑتا۔ اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد امام راضی کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ واقعے کا سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکے، اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکے، اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خدمت، اللہ کے رستے میں آنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔